بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگوں کے اندر عام طور پر کامن غلطیاں پائی جاتی ہیں، عوام الناس میں وہ غلط چیزیں رائج ہو گئی ہیں۔ ان میں سے بعض کا تعلق عقائد سے ہے اور بعض کا تعلق اعمال سے ہے، یعنی عقیدے میں کچھ لوگ ایسی چیزوں کو شامل کر دیتے ہیں جن کا تعلق نہ ہی قرآن پاک سے ہے، نہ ہی حدیث مبارکہ سے ہے، نہ ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے آثار سے ہے۔ تو ایسی غلطیاں عوام الناس میں مشہور ہو چکی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز میں آپ کو ان غلطیوں کی طرف توجہ دلاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ان چیزوں کا تعلق نہ ہی قرآن مجید سے ہے، نہ ہی حدیث مبارکہ سے ہے، نہ ہی صحابہ اکرام کے آثار سے ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے عقائد کی غلطیاں، کہ ایسے عقائد جو عوام کے اندر غلط مشہور ہو چکے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا عقیدہ جو ہے جو عوام کے اندر مشہور ہے، کہ عوام کے اندر مشہور کیا کہتے ہیں کہ جو شخص نیا مسلمان ہو، نو مسلم ہو، اس کو مسحل دینا چاہیے، یعنی ایسی دوا دینی چاہیے جس سے اس کو موشن لگ جائیں اور اس کا اندر جو ہے وہ کفر کی گندگی سے پاک ہو جائے۔ تو یہ ایسا عقیدہ ہے جس کا تعلق نہ ہی قرآن مجید سے ہے، نہ ہی حدیث مبارکہ سے ہے اور نہ ہی صحابہ اکرام کے آثار سے ہے۔ اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام ما قبل یعنی کفر کی جو گندگی بھی بندے کے اندر پائی جاتی تھی، اسلام اس گندگی کو دھو دیتا ہے۔ اب دوسرا عقیدہ عوام کے اندر جو مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ گالی دینے سے 40 روز تک بندہ ایمان سے خارج ہوتا ہے، اگر اس مدت میں مر جائے تو وہ کفر میں مرے گا، ایمان کی حالت میں نہیں مرے گا۔ تو یہ ایسا عقیدہ ہے جس کا تعلق نہ ہی قرآن مجید سے ہے، نہ ہی حدیث مبارکہ سے ہے، نہ ہی صحابہ اکرام کے آثار سے ہے۔ اسی طرح عوام کے اندر مشہور ہے کہ شمال کی طرف ٹانگیں نہیں کرنی چاہیے، شمال کی طرف ٹانگیں کر کے پاؤں کر کے نہیں سونا چاہیے۔ تو یہ بھی ایسا عقیدہ ہے جس کا تعلق نہ ہی قرآن مجید سے ہے، نہ ہی حدیث مبارکہ سے ہے، نہ ہی صحابہ اکرام سے آثار سے یہ ثابت ہے۔ اسی طرح عوام کے اندر اکثر طور پر یہ مشہور ہے کہ مردوں کی روحیں دنیا میں آتی ہیں، مردوں کی روحیں دنیا میں آتی ہیں، گھروں میں چکر لگایا کرتی ہیں، کیونکہ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ اس وجہ سے اگر وہ نیک لوگ ہوں تو وہ دنیا میں آنا ہی نہیں چاہتے، اگر وہ برے لوگ ہیں تو دنیا میں ان کو آنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اسی طرح مشہور ہے کہ ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لے کر چلنا یہ منحوس ہے۔ ایک ہاتھ میں پانی، ایک ہاتھ میں آگ لے کر چلنا یہ منحوس ہے۔ اس کا تعلق نہ ہی قرآن مجید سے ہے، نہ ہی حدیث مبارکہ سے ہے، نہ ہی آثار صحابہ سے یہ چیز ثابت ہے۔ اور اسی طرح عوام کے اندر یہ مسئلہ بھی مشہور ہے کہ کینچی نہ بجاؤ۔ اکثر لوگ کینچی بیٹھے بیٹھے بجاتے رہتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کینچی نہ بجاؤ کیونکہ اس کی وجہ سے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی نہ ہی قرآن مجید سے، نہ ہی حدیث مبارکہ سے، نہ ہی آثار صحابہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ شب برات وغیرہ میں مردوں کی روحیں گھر میں آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کسی نے ہمارے لیے کچھ پکایا ہے۔ شب برات میں لوگوں کی روحیں، مردوں کی روحیں گھر میں آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کسی نے ہمارے لیے کچھ پکایا ہے یا نہیں۔ تو یہ بالکل ایسا عقیدہ ہے جس کا تعلق نہ ہی قرآن مجید سے ہے، نہ ہی حدیث مبارکہ سے ہے، نہ ہی صحابہ کرام کے آثار سے یہ ثابت ہے۔ بعض کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شب برات میں مر گیا اور اسی طرح مردوں کو ثواب بخشتے ہیں تو روحیں کوستی ہوئی جاتی ہیں۔ بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس رات میں مردوں کو ثواب نہ بخشے، اگر کوئی بندہ شب برات میں مردوں کو ثواب نہ بخشتے تو روحیں کوستی ہوئی جاتی ہیں۔ تو یہ سب باتیں بے اصل ہیں۔ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کی روح یا تو علیین میں چلی جاتی ہے اگر وہ نیک ہو، تو اگر وہ برا ہو تو اس کی روح سجین مقام میں چلی جاتی ہے، تو اس مقام سے واپس لوٹنا یہ محال ہے۔ اسی طرح مشہور ہے کہ شب برات میں
سب چیزیں سجدے میں گر جاتی ہیں، چاہے درخت ہو، مکان ہو، ہر چیز سجدے میں گر جاتی ہے. سو ایسی حالت مکشوف ہو جانا بعید نہیں، یعنی اگر ایسا ہو جائے تو یہ کوئی بعید بات نہیں، ایسا ہو بھی سکتا ہے. یا روشنی کا پھیلنا یہ بھی ہو جاتا ہے، مگر جیسا کہ اس کا ضروری سمجھنا اور سمجھنا کہ ہر شب برات کو ایسا ہوتا ہے، تو یہ ایسا سمجھنا ایک ہے بے اصل ہے، نہ ہی قرآن مجید سے، نہ ہی حدیث مبارکہ سے، نہ ہی صحابہ اکرام کے آثار سے یہ بات ثابت ہے. بعض لوگ شب برات کے حلوے کے متعلق کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک جب شہید ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ نوش فرمایا تھا. تو یہ بات بالکل موضوع و من گھڑت ہے. اس وجہ سے عقلاً بھی یہ چیز محال ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ شب برات جو ہوتی ہے وہ شعبان میں ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دندان مبارک شہید ہوئے وہ شوال میں ہوئے. اس وجہ سے اس عقیدہ کا تعلق نہ ہی قرآن مجید سے ہے، نہ ہی صحابہ اکرام کے آثار سے ہے، نہ ہی حدیث مبارکہ سے ہے. تعویذ گنڈوں کے متعلق لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو عامل ہوتے ہیں وہ اپنی دکان کو محفوظ کرنے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر اجازت دے بندہ تب وہ تعویذ اور گنڈے مؤثر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مؤثر نہیں ہوتے. تو یہ بات بالکل غلط ہے، اس وجہ سے کہ یہ تعویذ گنڈے تو ایک ذریعہ ہوتے ہیں. اثر مؤثر حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے. اگر اللہ رب العزت چاہیں گے تو اس تعویذ اور پھونک اور گنڈے وغیرہ سے بندے کو شفا ہوگی، اگر اللہ رب العزت نہ چاہیں گے تو ان میں کچھ شفا نہیں. اسی طرح عوام کے اندر مشہور ہے کہ پہلی امتوں کے کچھ لوگ بندر ہو گئے تھے. جیسا کہ ایک امت کے بارے میں مشہور ہے کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا. اس وجہ سے کہ ہفتے والے دن مچھلیاں پانی کی سطح پر آ جا کرتی تھی تو یہ لوگ ان کا شکار کرتے تھے. تو نبی نے ان کو منع فرمایا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا. تو انہوں نے ایک حیلہ بنا لیا، بڑے بڑے حوض بنا لیے. اب ہفتے والے دن شکار تو نہ کرتے بلکہ ان حوضوں میں پانی چھوڑ دیتے تو ساری مچھلیاں اکٹھی ہو کر حوض میں آ جاتی، تو اتوار والے دن ان کا شکار کر لیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع فرمایا. انہوں نے اللہ رب کے نبی کی بات نہ مانی تو اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا. تو لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ بندر اور خنزیر جو آج بھی ہیں یہ انہی کی نسل سے چلتے آ رہے ہیں. تو یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، اس وجہ سے کہ مسخ شدہ قوم جو ہوتی ہے اس کی آگے نسل نہیں چلتی. مسخ شدہ قوم کی آگے نسل نہیں چلتی. اس وجہ سے ایسا عقیدہ رکھنا کہ آج کل جو بندر و خنزیر ہیں وہ اس مسخ شدہ امت کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے. اسی طرح عوام کا عقیدہ ہے کہ ہر جمعرات کی شام کو مردوں کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں. ہر جمعرات کی شام کو مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر دیکھتی ہیں کہ ہم کو کون ثواب بخشتا ہے. اگر کچھ ثواب مل گیا تو خیر، ورنہ مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہیں. تو پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ جب روحیں چلی جائیں تو واپس نہیں لوٹتی. اگر تو وہ نیک ہوں تو واپس آنا نہیں چاہتے، اگر وہ برے ہوں تو ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں دی جاتی. بعض عورتیں ایسی عورت کے پاس جس کے بچے اکثر مر جاتے ہیں، خود بھی نہیں جاتی اور اپنی اولاد کو بھی نہیں بھیجتی، اور یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم خود گئیں یا اپنی اولاد کو بھیجا تو ہمیں بھی یہ بیماری لگ جائے گی، ہمارے بچے بھی فوت ہونا شروع ہو جائیں گے اور ہمارے بچے جو ہیں ان کے بچے بھی فوت ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ایسا عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے. یہ نہ قرآن پاک سے ثابت ہے، نہ حدیث مبارکہ سے، نہ ہی آثار صحابہ سے. بعض عوام کے اعتقاد ہوتا ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی پیر نہ ہو، جس کا دنیا میں کوئی پیر نہ ہو، مرشد نہ ہو، اس کا پیر اور مرشد شیطان ہوتا ہے. تو ایسا عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے. اسی طرح بعض لوگ خاص دن یا خاص وقت میں سفر کرنے کو برا سمجھتے ہیں یا اچھا سمجھتے ہیں. تو ایسا عقیدہ رکھنا بھی بالکل غلط ہے، اس وجہ سے کہ زمانے سارے اللہ رب العزت کے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگ زمانے کو گالیاں دیتے ہیں حالانکہ زمانہ میں ہوں. تو اس وجہ سے زمانے سارے اچھے ہوتے ہیں، کوئی برا نہیں ہوتا. اس میں کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں وقت میں سفر کرنا اچھا ہے، فلاں وقت میں سفر کرنا برا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے.
بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر نئی دلہن اپنے گھر یا صندوق وغیرہ کو تالا لگا دے تو اس کے گھر کو تالا لگ جاتا ہے، یعنی اس کا گھر ویران ہو جاتا ہے۔ تو ایسا عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے، نہ قرآن مجید سے، نہ حدیث مبارکہ سے، نہ ہی آثار صحابہ سے یہ بات ثابت ہے۔ مشہور ہے کہ جب اولے پڑے تو لوگ لوہے کی چیز پھینکتے ہیں یا کوئی ایسا آلہ جس سے اناج وغیرہ کوٹتے ہیں لوہے کا، تو یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کے پھینکنے وغیرہ سے اولے رک جاتے ہیں۔ تو ایسا اعتقاد رکھنا بالکل غلط ہے، نہ ہی یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، نہ ہی حدیث مبارکہ سے، نہ ہی آثار صحابہ سے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا اعتقاد ہے کہ اگر کوئی خودکشی کر کے مر جائے تو اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے، یعنی نہ علیین میں جاتی ہے نہ سجین میں جاتی ہے، بلکہ دنیا میں بھٹکتی رہتی ہے، اصل روحوں میں جا کر نہیں ملتی۔ تو یہ بالکل غلط ہے اور بے اصل بات ہے۔ البتہ خودکشی کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ بس۔